زبیر صاحب کی ٹھیک ہے کہ ہر جگہ ہر وقت ملاقات سے نہ عمران خان صاحب کو کوئی رہا کرا کے لے جائے گا. اگر اچکزئی صاحب یا علامہ صاحب یا فار دیٹ میٹر جو سیاسی اکابرین ہیں اگر وہ مل بھی لیتے ہیں اور کوئی بات بھی کر لیتے ہیں تو کوئی اس سے پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا. لیکن آپ کیونکہ آج طاقت میں اقتدار میں ہیں اس لیے آپ تھوڑا سا سپیس بھی دینا آپ شاید آپ کی ٹیمپرامنٹ کے خلاف ہے. نہیں منیب صاحب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں تو طاقت کی ڈیفینیشن صرف اتنی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر یہ کرسی اتنی مضبوط ہوتی تو ان تک کیسے پہنچتی, تو ہم تک بھی ظاہر گھومتے گھومتے پہنچی اور آگے بھی چلی جائے گی. میں صرف ایک تو زبیر صاحب کی بات کی وضاحت کروں تو میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ اچکزئی صاحب کو سمجھ نہیں ہے یا وہ سمجھ نہیں رکھتے. بہت سیزن میجورڈ پولیٹیشین ہیں, جتنی ہماری عمر ہے اتنا میرے خیال سے ان کا تجربہ ہوگا, اور کسی بھی بندے کو میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ اس کا تجربہ نہیں ہے. میں نے یہ گزارش یہ کی کہ کوئی بندہ بھی یہ ذمہ داری نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یا جو میں کمٹمنٹ دے رہا ہوں بانی تحریک انصاف اس پر عمل کریں گے یا میں بانی تحریک انصاف کو منانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں. میں نے صرف یہ بات کی, اور میں نے کہا ماضی میں چونکہ اچکزئی صاحب کے متعلق جو باتیں کرتے رہے تو اچکزئی صاحب کو چونکہ اس کا ایکسپیرینس ہے کہ بانی تحریک انصاف ایک انتہائی موقف رکھتے ہیں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور جو آپ نے بات کی دیکھیں ملاقاتوں کی, بالکل لاجیکلی بات اگر آپ پوچھیں ایک اینالسٹ کے طور پر کوئی نیا بندہ سن رہا ہو تو بات بالکل سمجھ آنے والی ہے کہ بھی ملاقاتوں پہ کیوں بین کیا ہوا ہے اور بلا وجہ ملاقاتیں بند کر دی ہیں. دیکھیں بات یہ آخری میں 1 منٹ لوں گا. دیکھیں منیب صاحب, جمہوری ممالک میں اور جمہوری حکومتوں میں کسی بھی سیاسی جماعت کا ریاست کے ساتھ ایک سائلنٹ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور وہ کانٹریکٹ یہی ہوتا ہے کہ ریاست آپ کو احتجاج کی پرمیشن دیتی ہے, جلسوں کی پرمیشن دیتی ہے, اور آپ کیا کرتے ہیں فرسٹ ٹی آر میں ہو یا سیکنڈ ٹی آر میں ہو یا لیڈرشپ کی یعنی خود لیڈر ہوں تو آپ موب کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں نے موب اکٹھا کیا پھر وہ موب جو ہے میرے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور پولیس نے نہیں روکا تو وہ جو ہے جینا ہاؤس چلا گیا, پھر موب 26 نمبر چنگی پہ تھا وہ ڈی چوک پر آ گیا. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مس ٹرسٹ ہے. تو زبیر صاحب جیسے لوگ جو بیلنس بات کر رہے ہیں تو یہ لوگ آگے آئیں. جس دن یہ مس ٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو جہاں پہلے بانی تحریک انصاف کی 2 سال ہر ہفتے میں 3 4 ملاقاتوں کے سیشنز ہوتے تھے, وکلا سے علیحدہ, سیاستدانوں سے علیحدہ, اپنی فیملی سے علیحدہ, اور بانی تحریک انصاف اگر ظاہر ہے اس ٹریک پہ واپس آ جاتے ہیں تو کسی کو کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بات کسی سے اس ٹاپک پہ کرنا نہیں چاہتے. زبیر صاحب تو ابھی اسلام آباد گئے ہوئے تھے, وہ تو شاید ہر ہفتے اسلام آباد اس مقصد کے لیے چلے جائیں, آپ سے انگیج بھی کر لیں گے. آپ کوئی تھوڑی سی ولنگنس تو دکھائیں نا. جی زبیر صاحب جی ابھی دیکھیں اتنا ایران اور امریکہ کی جتنی دشمنی پچھلے 47 سال میں رہی ہے اس کی تو کوئی ایگزامپل نہیں نا. اتنی شدید نفرت دشمنی, اور پچھلے اتنے عرصے میں جو ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیکھا ہے ایران کے خلاف جس قسم کی باتیں کی ہیں کہ پوری ان کے جو سویلائزیشن کو اڑانے کی بات, اس کے بعد جب موقع آیا پاکستان نے یہی ایفرٹ کیا نا کہ بھائی ملوانے میں کیا ہے, دونوں کو ارینج کر رہے ہیں نا بٹھانے کے لیے. بالکل وہ محمود اچکزئی جن کا بہت کلوز تعلق رہا ہے فار ڈیکیڈز ود نواز شریف, اور نواز شریف کی رائے آپ پوچھ لیں محمود اچکزئی کے حوالے سے, اگر آپ ان پر ٹرسٹ نہیں کرتے کہ جی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں وہ شاید کنونس کر سکیں جو دوسرے لوگ عمران خان کو کنونس نہ کر سکیں, یہ کہہ رہے ہیں نا, اور کیا کہہ رہے ہیں بالکل. تو وہاں کوئی ہتھیار تو نہیں لے کے جائیں گے کہ اس کو چھڑوا کے لے کے آئیں گے. اگر دس آفر از ریجیکٹڈ, اور وہ بھی اس موقع پر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج وہ نہیں ریجیکٹڈ نہیں ہے, مجھے موقع دیں آپ. جی نہیں جی زیفر صاحب کا موقع مسئلہ یہ ہے کہ ایسا بات مکمل کر جی بات مکمل ہے ان کی, وہ بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو انوائرمنٹ تو کوئی اچکزئی صاحب کی انوائرمنٹ بالکل کریٹ ہوگا. اب چونکہ آج آپ نے جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے اسلام آباد میں یا پاکستان پورا سینٹرلی فوکسڈ ہے تو اس میں ظاہر ہے اس بات کی اس طریقے سے اہمیت نہیں بن پا رہی, لیکن ظاہر ہے آپ نے بڑا اہم ترین موضوع ہے جس پہ بات کی ہے. ظاہر ہے اگر ہم اپنے ایکسٹرنل ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں تو انٹرنل ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. محمود اچکزئی صاحب کی بات کو کسی نے نہیں پھینکا, بالکل اچکزئی صاحب نے بات کی ہے, اور میں آپ کو ظاہر ہے اگر اب کوئی بات کر دوں گا تو حتمی تصور ہو جائے گی, لیکن اچکزئی صاحب کی بات کو ہم پازیٹیو لیتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میرے خیال سے یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت کا رستہ ہے یہ اچکزئی صاحب سے ہو کر گزرے گا. بالکل ٹھیک ہے, میں شکریہ ادا کروں گا جناب محمد زبیر صاحب. ظفر رحمان صاحب کا اپنے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ جناب ارشد ملک صاحب اور ایئر مارشل ریٹائرڈ جناب شاہد اختر الوی صاحب. بہت شکریہ دونوں معزز شخصیات کا. ملک صاحب سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا, نیچرلی ایک بڑی ایسی سچویشن ہے جہاں بہت سارا انفلو ہے انفارمیشن کا بھی, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سپوائلرز موجود ہیں اب تو جو ان مذاکرات کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے رول سے بھی بہت سے لوگوں کو پرابلم ہے, بہت سی ہاسٹائل قوتوں کو پرابلم ہے. لیکن ایک چیز جو نیچرلی فنڈامنٹل ہے وہ یہ کہ
जो मैं समझ पाया हूँ, and I would want you to correct me if I am wrong, कि हमारी पोजीशन बहसियत रियासत, वी आर अ होस्ट कंट्री इन दिस रिगार्ड, और हम फरीक नहीं है टू एनी कॉन्फ्लिक्ट इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, और हम सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं. सो उसका आउटकम हम गारंटी नहीं कर सकते कि क्या होगा इस मुज़ाकरात का. डू यू थिंक दिस इज द केस सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑनर टू बी विद शाहिद अल्वी साहब. जितना उनका ग्रिप है मेरा उतना सफारती मास पे नहीं है, और जिस तरह आप कह रहे हैं आई थिंक आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट करें कि पाकिस्तान ने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो मुतवाज़िन और बावकार रियासत के तौर पर अपना रोल अदा किया है, और ये काबिल तहसीन है कि हमने जिस बसीरत, तदब्बर और जिम्मेदारी के साथ कैन को एटलीस्ट टेबल टॉक पे ले आए हैं. एंड वी आर नॉट द गारंटर्स एब्सोल्युटली, बट देयर इज अ मेयर फैक्ट दैट इन लोगों को हम पे एतमाद है. वरना तो देखें टर्किया भी था, इजिप्ट भी था, और मेरे ख्याल में इजिप्ट का ज़्यादा प्ले बनता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी. तो वी कांट बी गारंटर्स. हाउएवर आई वुड पॉइंट आउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने असेस की है, वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ नॉट ट्राइड टू टेक अ सोलो फ्लाइट. वो हमारी तो चूँकि ज़ुबान ही हवाई फौज वाली है, तो सोलो फ्लाइट की बात करूँगा मैं. बात यह है कि आपने सबसे पहले तो इलाके के जो तवाज़ुन की में प्लेयर थे, जैसे सऊदी अरब था, जैसे यूएई को भी हमने कोशिश की. अब हमारे मसाइल यूएई के साथ कुछ और आ गए हैं, कुछ सामने आ गए. फिर हमने कतर को ऑन बोर्ड किया, फिर हमने ओमान को ऑन बोर्ड किया, और फिर जो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में दानिशमंदी हुई कि हमने चाइना को बिल्कुल प्रॉपरली ऑन बोर्ड किया. सो इसका मकसद ये है कि चूँकि ईरान का हम पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फेथ था, और इसके साथ साथ अमेरिका बहादुर का भी हम पे फेथ था. So I think we are in a very strong position, and even if God forbid, something does not come out, I think हमारा जो इलाकाई इस्तेहकाम और दुनिया के अमन के लिए contribution है, these two things will stand out forever इंशाअल्लाह. अच्छा अलवी साहब, मैं क्योंकि आपका एक एम्बेसडोरियल एक्सपीरियंस भी है, एंड बीइंग द आई वुड से मिलिट्री मैन आल्सो, तो एक अच्छी एमलगमेशन है एम्बेसडोरियल साइड की भी, और ऑब्वियसली आपका जो ओरिजिनल बैकग्राउंड है. सो हाउ डू यू रेट दिस कि जब हम इस जहाँ पर जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त हमें अता की, और पिछले 1 साल से तो उसको 4 चांद लगे हैं, विद वी हैव गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ इफ आई मे से. सो इस सीज़ फायर मुआहदे का क्रेडिट तो पाकिस्तान को जा रहा है, ये 2 हफ्ते वाला, लेकिन यहाँ पर क्या हमारी ऐसी पोजीशन है कि हम दोनों फरीकैन को इकट्ठे या किसी एक को पाकिस्तान इन्फ्लुएंस कर सकता है टू गेट टू अ सेटलमेंट, या आपको लगता है कि नहीं, हमारा रोल कन्फाइंड ही है और यही रहेगा? मेरे ख्याल में हमारा रोल कन्फाइंड नहीं है. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. मेरे अभी बैठे बैठे जहन में आई थी जी कि देखें, ये वॉर पीट हेग्सेथ ने स्टार्ट की ऑन द नेम ऑफ रिलीजन. उनके 3 टैटोज, वो सारी स्टोरीज आपको पता है.